اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم اللہ کی مدد کیسے حاصل کریں؟ ہمارے پاس کون کون سے راستے ہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے؟ تو آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی مدد حاصل کرنے کے دو ہی راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے۔ صبر سب سے پہلا راستہ کیا ہے جو کہ ہمیں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر سے۔ تو صبر کیا ہے؟ پہلی چیز جو ہمیں مدد دے گی وہ صبر ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کے لغوی معنی ہیں خود کو روک کے رکھنا یا باندھ کے رکھنا۔ صبر یہ کہ آپ اس بادل کی طرح 24 گھنٹے ایک ہی جگہ پر کھڑے رہیں، اپنے اللہ کے پاس، اپنے اللہ کے حضور۔ صبر یہ کہ آپ ان اونٹوں یا بکریوں کی طرح اپنے مالک یعنی اپنے اللہ کے پاس واپس آ جائیں، آپ اپنے اللہ سے دور نہ رہیں، آپ راستے میں آنے والی بیرونی رکاوٹوں میں گم ہونے کے بجائے اللہ کے پاس واپس آ جائیں، اور آپ اتنے پاورفل ہو جائیں کہ آپ میں ایک توازن قائم ہو جائے، آپ کی ذات میں بیلنس آ جائے، بلکہ اس مٹی کی طرح جو کشتی میں ڈالی جاتی ہے کہ وہ جکولے نہ کھائے۔ اب انہی تین معنوں کو حضرت عمر کے بتائے ہوئے صبر کی اقسام پر اپلائی کریں۔ مصیبت کے وقت صبر یہ ہے کہ آپ اس بادل کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، آپ مدد کے لیے کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں، اور اگر آپ کبھی بھٹک بھی جائیں یا مصیبت آپ کو اللہ سے دور بھی کر دے، تب بھی آپ ان بکریوں کی طرح واپس اپنے مالک یعنی اللہ کے پاس آ جائیں، اور آپ صبر اپنے اندر ڈال کر اپنی ذات کو بیلنس میں لے آئیں، یعنی آپ کی ذات جو ادھر ادھر کبھی لوگوں کی مدد کے اور کبھی آسائشات کی خواہشوں اور حسد کے بیچ جکولے لے رہی تھی، وہ صرف نظر کرم اللہ سے لگا کر واپس بیلنس میں آ جائے۔ اور دوسرا گناہوں سے بچنے پر صبر، مطلب کہ گناہ سے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ اپنے اللہ کے در پر کھڑے رہیں، یعنی اللہ کو یاد جتنا رکھیں گے اتنا گناہوں سے بچیں گے، اور بالفرض اگر کبھی گناہوں کا خیال یا گناہ کی طرف مائل ہو جائیں تو فوراً بھاگ کر اپنے مالک کے پاس واپس آ جائیں، خود کو مالک کی یاد دلائیں اور خود کو بتائیں کہ طرح طرح کے گناہ آپ کو مائل کر کے آپ کی ذات کو ادھر ادھر جکولے دلوائیں گے، لیکن ایک راستہ ہمیشہ ہوگا جو آپ کو بیلنس میں رہنا سکھائے گا، اور وہ ہے اللہ کا راستہ۔ اس آیت میں ہمیں یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ہمیں دوسری مدد کون سی بتائی ہے کہ ہم کس سے مدد لیں؟ نماز سے۔ پہلے ہم نے صبر سے مدد لینا ہے، اور دوسرا ہمیں نماز سے مدد لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کی دوسری صورت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز یعنی اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے مانگنا۔ نماز کیا ہے؟ دعا کی ایک صورت۔ نماز کی ابتدا ہے الفاتحہ، دعا ہے۔ نماز کا اختتام سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نماز اللہ سے مدد مانگنے کی ڈائریکٹ شکل ہے، اور اس میں آپ صبر کی طرح اپنے مالک کے پاس دن میں 5 مرتبہ لوٹ کے آتے ہیں، دن میں 5 بار آپ خود کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ بندے ہیں جو بے بس ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہر لمحے ہوتی ہے۔ یہ یاد آپ کو بار بار اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے، اور جتنا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اتنی جلدی مدد نہیں آئے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی اور کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز میں لگ جایا کرتے تھے۔
جنگ خندق کے موقع پر جب رات کے وقت حضرت حذیفہ خدمت نبوی پر جاتے تو آپ کو نماز میں مشغول پاتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک دعا میں لگے رہے۔ ابن جرید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا کہ درد شکم داری، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے۔ صبر اور نماز دیکھا جائے تو ہمیں اللہ کی وحدانیت کا یقین دلاتے ہیں، صرف اللہ پر منحصر ہونا سکھاتے ہیں، اور یہ صبر اور نماز اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ کی محبت رکھنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھاری اور مشکل ہے جن کے دلوں میں نہ اللہ کو کھونے کا خوف ہے اور نہ آخرت کے روز کا خوف۔ شکریہ۔